بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے شاعری پر ایک تبصرہ لے کر آئے ہیں، اور وہ تبصرہ جس شاعر پر ہے تو وہ ہیں میر تقی میر۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ میں اکثر جب بھی تبصرے شعراء پر دیے جاتے ہیں تو ان میں سے دو شعراء ہر سال لازمی ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک آتا ہے۔ ایک اس میں میر تقی میر ہوتے ہیں اور ایک خواجہ میر درد ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے میر تقی میر کا تبصرہ رکھ رہے ہیں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میر درد کی شاعری پر تبصرہ رکھیں گے۔ میر تقی میر، ان کو اردو ادب میں شہنشاہ غزل اور خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ تعارف ہے آپ کے سامنے، وہی تو ہے جس نے دکھ درد کو دل میں پالا، وہی ہے جس نے دکھ درد شوروں میں ڈھالا، وہی تو ہے اردو غزل کا اجالا، اسی کا سخن میں بول ہے بالا۔ تعارف ہے کہ میر تقی میر اردو زبان کے باکمال اور اردو ادب کے بے مثال اور اردو غزل کے لازوال شاعر ہیں۔ آپ کا نام محمد تقی اور میر تخلص تھا۔ اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام سید عبداللہ تھا، لیکن وہ علی متقی کی عرفیت سے مشہور تھے۔ میر اردو زبان کے واحد شاعر ہیں جنہیں خدائے سخن تسلیم کیا گیا ہے۔ میر فطری طور پہ ایک شاعر پیدا ہوئے، ان کے دل میں ذوق شعر گوئی ازلی تھا، بچپن سے تھا۔ ان کے متعلق کئی بزرگوں کی پیشن گوئی یہ تھی کہ وہ بہت بڑے شاعر ہوں گے۔ خواجہ میر درد کے والد خواجہ ناصر اندلیب نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ اے میر، تو ایک دن شاعری کی محفل کی جان بنے گا۔ مشہور تصانیف میں میر تقی میر کی غزلوں کے 6 دیوان ہے۔ آپ نے ذکر میر کے نام سے آپ بیتی بھی لکھی۔ کلام کی خصوصیات: میر کی عظمت اور بقا کا راز ان کی چند خصوصیات میں پوشیدہ ہے: احساس کی شدت، تجربہ کی گہرائی، مشاہدے کی وسعت، سوز و گداز کی فراوانی، اظہار خیال کی سادگی، دلی صداقت اور ان سے بڑھ کر اس پر قدرت۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جنہوں نے میر کی شاعری کو عزت دوام بخشا۔ خصوصیات کلام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 ہے درد و غم۔ میر کے کلام کی نمایاں ترین خصوصیت درد ہے۔ میر کی زندگی مصائب و آلام، پریشانی اور مصیبتوں کا ایک سلسلہ تھی۔ جس طرح کی تار بچپن سے لے کر لکھنؤ جانے تک کبھی نہ ٹوٹی۔ لڑکپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ سید امان اللہ جو ان کے والد کے مرید تھے، میر کو وہ اپنے باپ سے کم عزیز نہ تھے۔ وہ پہلے ہی دنیا سے کوچ کر گئے۔ باپ کے مرنے پر بھائی اور عزیز و اقارب نے بہت بے مروتی کی۔ 10-11 سال کی عمر سے زندگی کو مشکلات نے آ گھیرا۔ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت ان کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی۔ رنج و علم کے ان کے رگ و پے میں سرایت کرتے چلے گئے، اور وہ حزن یاس کی، مایوسی اور غم کی تصویر بن گئے۔ چنانچہ میر کی شاعری کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے درد و غم کی سچی تصویر کشی کی ہے۔ عکس کلام ہے: آنسو تو ڈر کے پی گئے لیکن وہ قطرہ آب، ایک آگ تن بدن میں ہمارے لگا گئے، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ دوسری خصوصیت ہے ان کے کلام کی جذبات کی قربانی۔ جب میر اپنے احساسات اور تاثرات کو صفائی اور درد انگیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں ایک ایسا ترنم پیدا ہوتا ہے گویا ان کی روح موسیقی میں آ بسی ہے۔ وہ الفاظ میں ایسا جادو بھر دیتے ہیں جس سے دل پر چوٹ لگتی ہے۔ میر نے اپنے غم انگیز وجدان سے ایک الگ دنیا تعمیر کی ہے جو اپنی عظمت اور رنگ و روپ کے اعتبار سے بالکل نئی ہے۔ ان کی شاعری میں رمزیت بھی پائی جاتی ہے۔ بہاؤ: عکس کلام پیش ہے: ہمارے آگے جب کسوں نے تیرا نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔
نمبر 3 ہے سادہ اور دلکش زبان۔ میر تقی میر کے کلام کو جس خوبی نے شہرت دی وہ ان کا سادہ، عام فہم اور دلکش انداز ہے۔ اب طلبہ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سا آسان، کہاں کا آسان؟ تو بیٹا اردو زبان کے حساب سے ان کے الفاظ آسان ہے، لیکن ہمارے طلبہ کے لیے پرابلم یہ کہ ہمیں اردو نہیں آتی۔ ایسے سادہ لفظوں میں اپنی بات کہتے ہیں کہ قاری اس کو اپنی داستان سمجھتا ہے۔ ان کے نرم لہجے اور زبان کی مٹھاس کی وجہ سے ان کی بات پڑھنے والے کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یہ ان کے فن کی واضح دلیل ہے۔ یہ خوبی ان کو دیگر شعراء سے ممتاز کرتی ہے، جو عکس کلام درپیش ہے: جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا۔ نمبر 4 خصوصیت ہے خلوص۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کیفیت شاعر پر طاری ہو یا جو تجربہ، جذبات، احساسات اور کیفیات ہوں، شاعر ان کا اشعار کے ذریعے اس طرح اظہار کرے کہ دنیا کی صداقت روز روشن کی طرح واضح ہو جائیں۔ میر نے بھی اظہار خیال میں اسی خلوص سے کام لیا ہے۔ اپنے جذبات میں اظہار شعر میں اپنے جذبات کا اظہار شعر میں اس طور پر کرتے ہیں کہ ہم طور عاشقی سے واقف نہیں، لیکن دل میں کوئی کسی سے جیسے ملا کرے ہے۔ نمبر 2 ہے حقیقت نہ میر اپنی سمجھی گئی، شب و روز ہم نے تأمل کیا۔ پانچویں خصوصیت کلام کی: میر تقی میر کی شاعری کی ایک نمایاں خوبی منظر نگاری بھی ہے۔ وہ حقیقت پسند شاعر ہیں۔ اپنی شاعری میں ذاتی رنج و علم کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی مشکلات اور مصائب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ میر کا عہد سیاسی زوال و اقتصادی بدحالی، معاشرتی افراتفری اور اخلاقی پستی کا زمانہ تھا۔ انہوں نے ان تمام حالات کی منظرکشی اپنے کلام میں کی ہے، جس سے زمانے کی اصل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ ان کی شاعری سے اس زمانے کی تاریخ بھی لکھی جا سکتی ہے۔ عکس کلام ہے: دل کے نہ تھے کوچے، اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ خصوصیت نمبر 6 ہے تشبیہات و استعارات۔ میر اپنے شیوہ گفتار کو، یعنی اپنے طریقے کو زیادہ مؤثر اور دلکش بنانے کے لیے تشبیہ، استعارے کا بڑے سلیقے سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تشبیہات مردہ نہیں بلکہ ان کے اندر زندگی دوڑتی نظر آتی تھی۔ وہ پوری صداقت اور پورے فنی خلوص سے اپنے زندگی بھر کے تجربات کو تشبیہات و استعارات کی صورت میں پیش کر رہا ہے۔ عکس کلام ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ نمبر 2 ہے شام ہی سے بجھا رہتا ہوں، دل ہوا ہے چراغ مفلسی کا، عجز و انکساری۔ نمبر 7 خصوصیت ہے موسیقیت۔ میر نرم اور لطیف انداز کو اپنے اشعار میں نہایت سلیقہ مندی سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں نغمگی اور موسیقیت کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی میر کے ان غزلوں میں خاص طور پر نمایاں ہے جو طویل بہروں میں کہی گئی ہیں۔ مثلاً: پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ خصوصیت نمبر 8 ہے عام فہم انداز۔ میر کے کلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کا انداز نہایت عام فہم ہے، جس کو ہر خاص و عام آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ میر اپنے کلام کے بارے میں خود کہتے ہیں: شعر میرے ہیں گو خواص پسند، گفتگو پر مجھے عوام سے ہے۔ خصوصیت نمبر 9 ہے ان کے کلام کی سادگی کا حسن۔ سادگی میر کے کلام کی بنیادی خصوصیت ہے۔ جس وقت یہ سادگی سہل ممتنع میں داخل ہوتی ہے تو حیرت انگیز کرشمہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس سادگی کا سب سے بڑا حسن ہے یہ کہ سادہ الفاظ میں غضب کی معنویت اور مطلب چھپا ہوتا ہے۔ عکس کلام پیش ہے: الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔
नंबर 10 है खुददारी। मीर की एक और खसूसियत उनकी गैरत और खुददारी है। वो उमरा यानी बादशाहों से मेल जोल को पसंद नहीं करते थे ताकि उनकी खुददारी को ठेस ना लगे। वो बेहद कम गो और आज़ाद तबा इंसान थे। मुफलिसी और दरवेशी ने उनकी आला ज़रफ़ी को और बुलंद कर दिया था। इसी खुददारी की वाज़ेह झलक उनके कलाम में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे, आगे किसी के क्या करें दस्ते तमा दराज, हाथ सो गया सरहाने धरे धरे। आखिरी हेडिंग है इस तबसरे की, नाक़िदीन की आरा। नाक़िदीन मतलब वो लोग कि जो शायरी के अंदर महारत रखते हैं, तो वो इनके बारे में क्या राय देते हैं। अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी फरमाते हैं, फ़न और जज्बात के लिहाज से मीर का एक ख़ास रंग है और इसी रंग से वो अलग पहचाने जाते हैं। डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला कहते हैं, मीर का हर शेर एक आंसू और हर मिसरा खून की एक बूंद है। इब्न इंशा कहते हैं, एक बात कहूँ तो इंशा जी, तुम्हें रेख्ता कहते उमर हुई। तुम एक जहाँ का इल्म पढ़े, कोई शेर कोई मीर सा शेर कहा तुमने। नंबर 4 है हसरत मोहानी कहते हैं, शेर मेरे भी हैं पर दर्द लेकिन, हसरत मीर का शेवा गुफ्तार लाऊं कहाँ से। डॉक्टर अबुल सिद्दीकी कहते हैं, मीर तकी मीर शहंशाह सुखन नहीं बल्कि खुदाए सुखन है। उनका कलाम जैसा उनके ज़माने में मकबूल था, आज भी वैसा मकबूल है। ज़ौक़ फरमाते हैं कि ना हुआ पर ना हुआ मीर का अंदाज नसीब, ज़ौक़ यारों ने बहुत ज़ोर गज़ल में मारा। ये थी तलब व तालिबात मीर तकी मीर की शायरी पर तबसरा जो आपके सामने मैंने रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे और इसको याद भी करेंगे और इसको पेपर में हल भी करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला तमाम तलबा तालिबात को कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।